ایک سوال تھا، میں کافی دنوں سے ایک چیز پر پریشان تھا. دیکھیں، یہ چیز تو ہماری ہر مسلمان کے علم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، کہ جب وہ طائف کے سفر میں گئے اور آپ پر پتھراؤ کیا گیا، آپ کو تکلیف بھی پہنچی، خون بھی نکلا، بڑی تکلیف پہنچی، لیکن اللہ نے آفر بھی دی آپ کو کہ آپ اگر کہتے ہیں وہ جیسا کہ ہم نے یہ سنا پڑا ہے کہ فرشتہ نازل کیا گیا اور اس نے آفر دی کہ بھی میں یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور اس کو جو ہے ختم کر دیتا ہوں، اس قوم کو ہی جس نے آپ کو تکلیف دی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز بڑے کٹ رہی صبر ہے سے، آپ کی. جی جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے صبر سے جو ہے سامنا کیا اور بددعا نہیں کی اپنی امت کے لیے، بلکہ دعا کی تھی. انہوں نے بددعا نہیں کی تھی، دعا کی تھی. تو پھر جو یہ ایک حدیث جو یہ ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ اگر کسی کے سامنے میرا ذکر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ درود نہ پڑے تو وہ برباد ہو جائے. کیا وہی نبی جو کہ اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی رحمت مانگتے ہیں، کیا وہ صرف اپنے نام پر درود نہ پڑھنے پر کیا بربادی مانگیں گے امت کی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ حدیث گڑی گئی ہے. کیا ایسا پاسبل ہے؟ جی. نیکسٹ کوشچن نمبر 29 عرفان 30 نمبر ہے ندیم سبحانی بھائی کا، اور پنڈی سے پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم ہے تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ کہیں گے کہ جو ان پر درود نہ پڑے تو وہ ہلاک ہو جائے گا؟ کہیں یہ حدیث گڑی ہوئی تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ حدیث آپ نے سمجھی غلط ہے. پہلی بات ہے یہ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، یہ اللہ کی خواہش تھی. یہ یعنی 50% آپ کی بات درست ہے کہ نبی علیہ السلام کے مزاج میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کا مزاج یہ نہیں تھا. آپ کا مزاج تو یہ ہے کہ آپ نے منافقین کا بھی جنازہ پڑھا دیا ہے. آپ کا مزاج تو یہ تھا کہ آپ نے عبداللہ ابن ابی کو جو کفن دیا ہے وہ اپنا کرتا مبارک دیا ہے، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا ہے، اور یہ کوئی کہانی شریف نہیں، یہ بخاری مسلم میں آیا ہے. حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دشمن ہے، آندہ سے نہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھانا ہے، نہ کسی کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے. تو نبی علیہ السلام کا مزاج جو ہے وہ نرم تھا. اللہ کا مزاج تو یہ تھا کہ فرشتہ بھیج دیا. صحیح مسلم میں آتا ہے طائف کے موقع کے اوپر کہ پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا کہ بس آپ اجازت دیں تو دو پہاڑوں کے درمیان یہ بنو ثقیف کو جو ہے وہ مسل کے رکھ دیا جائے سرمے کی طرح. لیکن حضور نے کہا چھوڑ دو، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کریں، اور قبول کیا. بنو ثقیف نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ پرشین امپائر گرانے والے چند قبائل میں سے بنو ثقیف بھی تھے. ابو عبیدہ ثقفی جو مختار ثقفی کے والد تھے، وہ بھی پرشین امپائر کے خلاف بیٹل فیلڈز میں ایک ہاتھی کے نیچے آ کے شہید ہوئے تھے، اور ان کے بیٹے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آل البیت کے دشمنوں کا بدلہ لیا. وہی بنو ثقیف تھا نا. تو نبی علیہ السلام کا واقعی مزاج اس طرح کا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے جو چاہتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یہ اللہ نے پروٹوکول دیا اپنے پیغمبر کے لیے. تو وہ حدیث جو جامعہ ترمذی میں ہے، اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ممبر کی جب 3 سیڑھیاں چڑھی تو تینوں پہ فرمایا آمین. بعد میں صحابہ کرام نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے میرے پاس. انہوں نے کہا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے میری دعا کے اوپر آمین کہنا ہے، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بھئی نبی علیہ السلام اللہ کے حکم کی عدولی تو نہیں کر سکتے تھے. اگر اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہ چاہا ہے کہ ان کے بارے میں اس طریقے سے کوئی بخل سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اسے برباد کرے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے تو اپنے نبی کے لیے یہ بھی چاہا ہے سورۃ العذاب میں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد کوئی ان کی بیوی سے شادی کرے. یہ پروٹوکول دیا ہے، اور یہ پروٹوکول کسی اور عورت کے لیے نہیں ہے. یعنی جو صحابہ شہید بھی ہوئے ہیں ان کی بیواؤں نے بھی دوسری شادیاں کر لی ہیں، لیکن نبی الاسلام کی جو بیوی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ان کے لیے آزمائش ہے بغیر خامن کے اتنا وقت گزارنا، لیکن ان کو مرتبہ بہت اعلیٰ ملنے والا تھا. تو یہ اللہ نے چاہا نا اپنے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص کہ جسے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اور یہ والا جو حدیث کا حصہ ہے نا، یہ والا ماں باپ والا، یہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. اور تیسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو حضرت جبرائیل آئے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے آمین کہہ دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت سینسٹیو ہے، لیکن اس میں غلو نہیں ہم کرتے. ایک مجلس میں ایک دفعہ دروشی پڑھ لینا کافی ہے. یعنی آپ اگر 3 گھنٹے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں نبی علیہ السلام کا ذکر خیر 300 دفعہ ہوتا ہے، ہر دفعہ دروشی پڑھنا ضروری نہیں ہے. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں، لیکن ایک مجلس میں ایک دفعہ دروشی پڑھ لینا وہ کافی ہوتا ہے. تو یہ کوئی ظلم والا معاملہ بھی نہیں ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں کسی مجلس میں اکٹھے ہوں اور اللہ کا ذکر اور درود کی پڑھے بغیر ہی منتشر ہو جائیں تو ایسے لوگ جنت میں بھی پہنچ گئے نا، وہاں پہ بھی ان کو حسرت ہوگی. تو یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے. اس لیے ہم دیکھیں ہم تو آغاز ہی اس سے کرتے ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، دروشی بھی پڑھتے ہیں. اب میں 3 گھنٹے بھی بولتا رہوں تو وہ میرا ایک دروشی پڑھنا کافی ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کا احسان ہے امت کے اوپر کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک دین پہنچایا ہے. تو ایک نبی کا احسان کا بدلہ 100% تو امتی کوئی اتار نہیں سکتا، لیکن اللہ نے اوبلیگیٹری کر دیا کہ ایٹ لیسٹ نماز میں تم درود پڑھو گے، آگے پیچھے بھی جب ذکر خیر سنو ایک مجلس کے اندر ایک دفعہ درود ضرور پڑھو گے. یہ تمہارے نبی کا حق ہے. دیکھیں جس نبی کی برکت سے، جن کے وسیلے سے ہمیں اللہ کا جنت کا تعارف ہوا، قرآن ملا، اس نبی علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ اتارنے کے لیے درود شریف تو پڑھنا ہے، ان کے لیے دعا تو کرنی ہے ہم نے. اور اس دعا کا فائدہ ہمیں ہی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور سنن نسائی میں حدیث ہے اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، اسے 10 نیکیاں بھی دے گا، 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 درجات بلند کر دے گا. اور مولا علی کا قول ہے، نبی علیہ السلام سے انہوں نے روایت کی ہے کہ جامع ترمذی میں، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں حدیث ہے کہ مجھ پہ درود کو لازم کرو اور اپنی دعاؤں میں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے بڑھ کر قرآن میں اللہ نے یہ حکم دے دیا ہمیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود اور خوب سلام بھیجو. اور نماز میں ہم دیکھیں سلام بھی بھیجتے ہیں، درود بھی بھیجتے ہیں. تو بھائی یہ اس چیز کو آپ ایبسولوٹلی دیکھیں گے تو وہ آپ کو شاید عجیب لگے، لیکن جب ان ساری چیزوں کو جوڑیں گے جو کچھ میں نے بیان کیا تو ٹوٹیلٹی میں جب آپ مقدمے کو سمجھیں گے نا، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ بات اس طرح نہیں ہوتی ہے جیسا کہ سوچی جا رہی ہوتی ہے.